سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 127۔ کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ ساری سردیاں گشتہ شب کے مرکزی شہر بلخ میں گزار دیں، اور جب سرما اپنے اختتام کو پہنچا تو اس نے اپنے میزبان گشتہ شب سے اجازت لی اور اس سے رخصت ہو کر خراسان کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ کوروش خراسان کی سطح مرتفع پر بڑی تیزی سے آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا کہ سطح مرتفع کے باشندے اور مویشی جو شکار وغیرہ پر گزارا کیا کرتے تھے، مسلح ہو کر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ انہیں خدشہ تھا کہ یہ لوگ ان پر حملہ آور ہو کر ان کی لوٹ کھسوٹ کریں گے، لہٰذا انہوں نے پہاڑوں کے اس سلسلے کی اوٹ میں مورچے بنوا لیے تھے تاکہ کوروش کے آگے بڑھتے ہوئے لشکر کی راہ روک سکیں۔ کوروش نے ان کی اس تدبیر کو احمقانہ قرار دیا، کیونکہ یہ معمولی اونچائی انہیں اس کے لشکریوں کی تیر اندازی اور ان کے گھوڑوں کے حملے سے بچا نہیں سکتی تھی۔ اس لیے اس نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو اپنے مشہور جرنیل فرناک کی قیادت میں دے کر حکم دیا کہ یہ ان غلہ بانوں کے چاروں طرف پھیل کر انہیں ڈرائیں دھمکائیں اور ہوا کے اندر تیر اندازی کریں، تاکہ یہ جنگ سے ناواقف اور اناڑی لوگ مسلح لشکر کو دیکھ کر اپنے اپنے ٹھکانوں کی طرف بھاگ جائیں۔ کوروش نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ نہ ان چرواہوں اور غلہ بانوں پر تیر اندازی کی جائے اور نہ ہی ان پر تلوار چلائی جائے، اور یہ بھی اس نے واضح کر دیا کہ اگر کسی نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ فرناک لشکر کے اس حصے کو لے کر ان چرواہوں اور غلہ بانوں کے چاروں طرف پھیل گیا جو پہاڑی سلسلے میں گھات لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ جب ان چرواہوں نے دیکھا کہ مسلح لشکر ان پر پیش قدمی کر رہا ہے تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس لشکر کے اندر کچھ شرپسندوں نے چرواہوں کے اس بھاگنے کے عمل سے پورا فائدہ اٹھایا اور ان کے پیچھے اپنے گھوڑوں کو لگا دیا اور ان پر حملہ آور ہو گئے۔ ان کے حملہ آور ہونے کے ساتھ ہی فرناک کا پورا لشکر حرکت میں آیا اور بھاگتے ہوئے چرواہوں پر انہوں نے ایسے خوفناک انداز میں حملہ کیا کہ پہاڑوں سے نیچے وادی میں دور دور تک ان چرواہوں اور غلہ بانوں کی لاشیں خون سے رنگین ہو کر بکھر گئی تھیں۔ کوروش کو جب خبر ہوئی کہ اس کے لشکریوں نے غلہ بانوں اور مویشی چرواہوں کا قتل عام شروع کر دیا ہے اور ان کی لاشیں وادی میں دور دور تک بکھری پڑی ہیں، تو وہ غضبناک ہوا۔ اس نے فوراً قاصد بھیجوا کر اپنے لشکر کو واپس بلوا لیا، اور اسی غصے کی حالت میں اس نے اپنے جرنیل فرناک کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے پیش ہو کر اپنا بیان دے کہ اس نے کیوں غلہ بانوں اور بے ضرر مویشی چرنے والوں کو قتل عام کر دیا قتل عام کیا تھا۔ جب فرناک کوروش کے سامنے آیا تو کوروش نے اسے جنگی نافرمانی کی باز پرس کی، تو اس وقت اس مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لیے کوئی قاضی یا منصف نہ تھا بلکہ کوروش ہی تھا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی امیسس اور یوناف بیوسا اور ہارپیک بیٹھے ہوئے تھے۔ جن لوگوں اور جرنیلوں نے اپنے اس جرنیل فرناک کے خلاف شکایت کی وہ بھی وہاں جمع تھی۔ کوروش نے جب فرناک سے باز پرس کی تو فرناک اپنی صفائی میں کہنے لگا، کچھ نامعلوم سواروں نے ان چرواہوں پر حملہ کر دیا تھا اور ان کی دیکھا دیکھی سارا لشکر حملہ آور ہو گیا، اور میں ہزاروں حملہ آور ہوتے ہوئے لشکریوں کو کیسے روک سکتا تھا؟ اس کے علاوہ اپنی صفائی کے لیے میرے پاس کوئی اور دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرناک نے اپنے بازوؤں کو ننگا کر کے وہ زخم دکھائی جو کوروش کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے جسم پر آئی تھی۔ جہاں تک قانون اجازت دیتا تھا اس نے اپنی جنگی خدمات کا بھی ذکر کیا جو اس سے بیشتر جنگوں میں وہ کوروش کے ساتھ دے چکا تھا۔ ایسا کرنے سے فرناک یہ چاہتا تھا کہ فیصلہ کرتے ہوئے کوروش ان خدمات کو بھی نظر میں رکھے۔ ان خدمات کے بیان کے بعد فرناک نے جب دیکھا کہ کوروش خاموش اور سر جھکائے بیٹھا کچھ سوچ رہا ہے تو اس نے کوروش سے کہنا شروع کیا، اے عظیم کمبوجیا کے بیٹے، میں نے 19 سال پہلے سبززاروں سے لے کر پارسا گھر تک تمہارے ہمراہ رہ کر تمہاری خدمت کی ہے۔ میں ہی تھا تمہارے ساتھ جو اپنی زرہ بختر پہنے سواروں کو دروازہ ہمدان سے آگے بڑھا کر
سارڈس شہر کے پتھریلے علاقوں کی طرف لے گیا تھا۔ 20 سال خدمات کے بعد آج میں آپ کے سامنے اس طرح کھڑا ہوں جیسے میں نے کچھ بھی نہ کیا ہو اور میرے حساب میں صرف جرم ہی جرم رہ گئے ہوں۔ ابھی میں بوڑھا نہیں ہوں، جوان ہوں اور آپ کے لشکر میں رہ کر مزید خدمات انجام دے سکتا ہوں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فرناک خاموش ہو گیا۔ کوروش بھی فرناک کا مطلب سمجھ گیا تھا کہ وہ چاہتا ہے کہ اسے لشکر سے علیحدہ نہ کیا جائے اور لشکر ہی میں رکھ کر خدمات دی جائیں، کیونکہ فرناک جانتا تھا کہ ماضی میں جس کسی بھی جرنیل سے ایسی غلطی یا کوتاہی ہوئی ہو اور اس نے صحیح طرح سے کوروش کے احکامات پر عمل نہ کیا تو کوروش نے فوراً اسے جرنیل اور کماندار سے ایک معمولی سپاہی میں بدل دیا تھا۔ فرناک کے سامنے ایسی کئی مثالیں تھیں کہ اکثر جرنیلوں کو صحیح کام نہ کرنے کی وجہ سے ان کے عہدوں کو فوراً تبدیل کر دیا گیا تھا، لیکن فرناک کا مقام کوروش کے ہاں دوسرے جرنیلوں کی نسبت مختلف تھا، اور یہ شخص بڑی جانبازی اور دلیری کے ساتھ جنگوں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ کوروش کا انتہائی فرما بردار اور مخلص ساتھی بھی تھا۔ اس لیے اپنے طور پر کوروش بھی یہ چاہتا تھا کہ وہ اٹھ کر فرناک کے اس جرم کی معافی کا اعلان کر دے، لیکن دفتن اسے اپنے مرکز سے 40 منزل دور ہونے کا خیال ہوا۔ اس پردیس میں اکثر سپاہی اس کی وفاداری کا دم بھرتے تھے، تاہم ان کے اتحاد سے کوروش بڑا متاثر تھا۔ اس موقع پر وہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ آج فرناک کے اس جرم کو نظر انداز کر دے تو کل ایسا ہی کوئی جرم عام سپاہی کرتا ہے تو کیا اس عام سپاہی کے جرم کو بھی وہ معاف کر سکے گا؟ ان خیالات کے ساتھ کوروش کی گردن جھک گئی تھی اور وہ کچھ سوچنے لگا تھا۔ آخر بہت سوچ بچار کے بعد کوروش نے ایک جانبدارانہ سا فیصلہ دیا اور فرناک کو مخاطب کر کے کہا، تمہیں لشکر کی ان خدمات سے تو معزول کیا جاتا ہے جو خدمات لشکر آج کل تم انجام دے رہے ہو، لیکن تمہیں ہمدان واپس بھیجا جاتا ہے۔ وہاں تم سارے لشکروں کے سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے زندگی بسر کرو گے، اور یہ عہدہ تمہارے موجود عہدے سے بھی اعلیٰ اور عرفا رہے گا، اور تم تا حکم ثانی اس عہدے پر فائز رہو گے۔ فرناک نے کوروش کے اس فیصلے کو ناپسند کیا، اس لیے کہ وہ لشکر میں رہ کر متحرک زندگی پسند کرتا تھا اور ہمدان جا کر وہ برف جیسی منجمد زندگی بسر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اسی بنا پر اس نے کوروش کے فیصلے کو پسند نہیں کیا تھا، تاہم کوروش چونکہ اس سے متعلقہ فیصلہ دے چکا تھا لہٰذا وہ اس سے متعلق کچھ کہہ نہ سکا۔ کوروش بھی اس کے چہرے پر پھیلی ناپسندیدگی کے تیور دیکھ چکا تھا۔ اس کی مزید دلجوئی کے لیے کوروش اپنی جگہ سے اٹھا، پہلے اسے گلے لگا کر اظہار محبت کیا اور پھر اس نے اپنے سینے کا تمغہ اتار کر فرناک کے سینے پر لگا دیا۔ یہ تحفہ گویا کوروش کی طرف سے شاہی محبت اور کرم کی نشانی تھی۔ کوروش کے ایسا کرنے پر فرناک تعظیم بجا لایا اور اپنے سر کو اس نے خم کر دیا۔ اس کے بعد وہ کوروش کے حکم کا اتباع کرتے ہوئے خراسان کے ان دشوار گزار علاقوں سے ہمدان کی طرف چلا گیا۔ اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کوروش دریائے آہون کے کنارے آن رکا۔ ایرانیوں نے اپنی زندگیوں میں کبھی اتنا بڑا دریا نہ دیکھا تھا، البتہ بارش کے موسم میں جو ندی نالے تھوڑے عرصے کے لیے چل پڑے تھی انہیں وہ ضرور دیکھا کرتی تھی، اس لیے چلتا ہوا پانی ان کے لیے عجوبہ تھا، اور اب اس دریا کو دیکھتے ہوئے وہ دنگ رہ گئی تھی۔ ان کی مبہوت آنکھوں کے سامنے مٹیالے رنگ کا ایک بہت بڑا دریا اسرارآمیز طریقے سے صحرا کی ریتیلی زمین پر بہہ رہا تھا۔ یہ دریائے آہون تھا اس قدر چوڑا اور تیزی سے بہنے والا کہ بڑے سے بڑا تیر انداز لمبی پہلوی کمان سے بھی دریائے آہون کے پاٹ کے 5ویں حصے تک تیر نہیں پھینک سکتا تھا، اور انہوں نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ تیز سے تیز چلنے والا آدمی بھی دریا کے تیز بہاؤ سے پیچھے رہ جاتا تھا۔ اپنے گھوڑے پر سوار دریائے آہو کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کوروش نے اپنے دائیں طرف دیکھا اور یوناف کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یوناف میرے دوست، میں تو اتنا بڑا دریا اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ کیا تم نے اس سے پہلے اس دریا کو دیکھ رکھا ہے جس کا نام مجھے آہو بتایا گیا ہے؟ اس پر یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ہاں، میں اس دریا کو اس سے پہلے کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ میں نے اپنی طویل زندگی میں ایسے کئی بڑے بڑے دریا دیکھ رکھے ہیں۔ یوناف جب کہتے کہتے خاموش ہوا تو کوروش کے بائیں طرف کھڑے اس کے ایک لشکری نے دریا کی چوڑائی، اس کے تیز بہاؤ کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہوئے بلند آواز میں کہنے لگا، آگ کی سوگند، یہ دریا تو بالکل دریائے نیل کی مانند ہے جس پر مصر والوں کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ کوروش کے لشکر کی وہاں آمد پر مقامی خوارزمی لوگ جو دریائے آہو کے کنارے بھونسا ملی مٹی کے بنے ہوئے مکانوں میں رہتے تھے وہ بے شمار تعداد میں وہاں جمع ہو گئی تھی۔
ان میں سے چند ایک کو مخاطب کرتے ہوئے کوروش نے پوچھا، کیا تم مجھے اس دریائے آہو کی حقیقت بتا سکتے ہو؟ یہ کہاں سے آتا ہے اور کدھر چلا جاتا ہے؟ اس پر ان جمع ہونے والے خوارزمیوں میں سے ایک نے کوروش کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، اے بادشاہ، یہ دریا دور دراز کے برفیلے پہاڑوں سے نکل کر آتا ہے اور کسی جھیل کے بجائے ایک ملکی سمندر میں جا گرتا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہنے کے بعد کوروش پھر حرکت میں آیا اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ دریا کے کنارے کنارے شمال کی طرف پیش قدمی کرنے لگا تھا، یہاں تک کہ اپنے لشکر کے ساتھ دریا کی ایسی جگہ آن رکا جہاں پر دریا ایک کھلی جگہ دہانہ سا بنا کر آگے بڑھتا تھا۔ کوروش نے دیکھا اس جگہ دریا کے کنارے دور دور تک بھونسا ملی مٹی کے مکان بنے ہوئے تھے۔ ان مکانوں میں رہنے والے لوگ بھی خوارزمی تھے جو تھوڑی بہت کھیتی باڑی کر لیتے تھے، اور لوگوں کو ہر وقت دریا کی طرف سے سیلاب کا خطرہ رہتا تھا اور اکثر ان کی فصلیں تباہ ہو جایا کرتی تھیں۔ ان لوگوں کے حالات جاننے کے بعد کوروش نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان سے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگوں کی حالت دیکھ کر مجھے بے حد افسوس ہو رہا ہے کہ پانی کا اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس سے گزرتا ہے اور تم اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کرتے، اور یہ تمہاری سرزمینوں سے گزر کر آگے نکل جاتا ہے۔ تم اگر چاہو تو پانی کا رخ موڑ کر اور پھر اس سے نہریں نکال کر اپنی اس زمین کو جو سرخ ریت پر مشتمل ہے سیراب کر سکتے ہو، اور اگر تم ایسا کر لو تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ تم بھونسا ملی مٹی کے مکانوں کے بجائے پتھر اور لکڑی کے اچھے اچھے مکانات بھی بنوا سکتے ہو، اور تمہاری حالت سنور اور سدھر کر رہ جائے گی اور تم بہتر اور خوشحال زندگی بسر کر سکو گی۔ کوروش کی یہ گفتگو سن کر ایک بوڑھا اس کے قریب آیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، تمہارا کہنا درست ہے کہ اگر ہم اس دریا پر بند باندھ کر اور اس سے نہریں نکال کر اپنے اس سرخ ریت کے صحرا کو سیراب کر لیں تو اس صحرا میں ہم لہلہاتے کھیت اور ہری بھری اور شاداب فصلیں اگا سکتے ہیں اور اپنی حالت بہتر بنا سکتے ہیں، اور مٹی کے مکانوں کی جگہ ہم اپنے لیے پتھر اور لکڑی کے خوبصورت مکان بنوا سکتے ہیں۔ لیکن جب ایسا ہو جائے گا تو سمرقند اور اس کے قرب و جوار کے بڑے بڑے شہروں اور قصبوں کی طرح ہم بھی آفت اور عذاب سے دوچار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس بوڑھی کی یہ گفتگو سن کر کوروش چونکا اور کہنے لگا، تمہارا اشارہ کس آفت اور عذاب کی طرف ہے؟ اس پر اس بوڑھے نے کھنکار کر اپنا گلا صاف کیا اور وہ دوبارہ کہنے لگا، اے بادشاہ، شمال کی طرف سے انجانے اور نا آشنا سے سرخ و وحشت اور درندگی کا مظہر لٹیرے ہر سال شمال کے کوہستانی سلسلوں سے نکل کر آباد زمینوں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر وہ سمرقند اور اس کے دور و نزدیک کے شہروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں۔ وہ جس شہر پر بھی حملہ آور ہوتے ہیں اس کے جوانوں کو قیدی بنا کر لے جاتے ہیں اور لڑکیوں کو اغوا کر کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں، اور جو لوگ بچ جائیں وہ انہیں قتل کر جاتے ہیں۔ جس راستے پر بھی یہ لوگ گزرتے ہیں فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں، چنانچہ ان کا راستہ ہمیشہ دھویں سے بھرا رہتا ہے۔ ابھی گزشتہ ہی دنوں میں ان لوگوں نے سمرقند شہر پر شبخون مارا اور جی بھر کے لوٹا۔ ان کے کچھ ساتھی اب تک سمرقند میں ہی مقیم ہیں، اور باقی جو ہیں وہ سمرقند سے باہر اپنی عورتوں بچیوں کے ساتھ بڑے بڑے چھپروں میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس بار ان کے ہاتھ خوب مال لگا ہے، ان کے چھکڑے اس دولت اور خوراک سے لدے ہوئے ہیں جو انہوں نے لوٹا ہے۔ ان سفاک اور خونخوار لوگوں کو یہاں کے مقامی لوگ داہی کہہ کر پکارتے ہیں۔ اگر ہم نے اس دریا پر بند باندھ کر لہلہاتے کھیت اور شاداب فصلیں اگانا شروع کر دیں اور اپنی حالت کو بہتر بنا دیا، کچے مکانوں کی جگہ پتھر اور لکڑی کے مکان بنوا لیے، تو یہ داہی سمجھ جائیں گے کہ ہم اب غریب نہیں رہے بلکہ سمرقند اور اس کے نواحی علاقوں کی طرح امیر اور خوشحال ہو گئے ہیں۔ لہٰذا وہ سمرقند اور اس کے اطراف کے علاقوں کی طرح ہم پر بھی شبخون مارنے لگیں گے اور ہمیں اپنا نشانہ بنانا شروع کر دیں گے، جس کی بنا پر ہمارے بوڑھے، بچے، جوان اور عورتیں ان کے قتل و غارت گری سے محفوظ رہ سکیں گے۔ لہٰذا اے بادشاہ، ہم اس دریا کے پانی کو اپنے کام میں نہیں لا سکتے، بس اپنے مٹی کے مکانوں پر گزر بسر کر لیتے ہیں اور اسی قدر ہی کھیتیاں اور فصلیں اگاتے ہیں جن سے ہماری گزر بسر ہو سکے۔ اس سے بڑھ کر ہم جد و جہد نہیں کرنا چاہتے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو داہی وحشیوں کی یلغار سے ہمیں کوئی بچانے والا نہ ہوگا۔ اس بوڑھے کی یہ گفتگو سن کر کوروش گہرے تفکر میں ڈوب کر رہ گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، پھر اس بوڑھے کو وہ مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہ حملہ آور داہی ان دنوں کہاں ہیں؟
اس پر وہ بوڑھا پھر کہنے لگا، میرا اندازہ ہے کہ وہ اس وقت سمرقند کے مشرق اور جنوب کی کسی سمت پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ چند روز پہلے ہماری بستیوں کے پاس سے ایک تجارتی کارواں سمرقند جانے کے لیے گزرا تھا۔ اس تجارتی کارواں اور قافلے کے پاس قیمتی سامان تھا، جس میں جواہرات، نیلی اون، ترشا ہوا ہاتھی دانت، ریشم اور سونا لدا ہوا تھا۔ یہ قافلہ سمرقند کی طرف جا رہا تھا اور اس قافلے میں جوان توانا تھے، لیکن ان حملہ آور داہیوں نے، جنہیں مساگت بھی کہا جاتا ہے، ان کو بھی معاف نہیں کیا۔ ان پر حملہ آور ہوئے، ان کا سارا مال لوٹ لیا اور ان کے مسلح جوانوں کو انہوں نے تحتیق کر کے رکھ دیا۔ اس قافلے کے بچے کچے لوگ بھاگتے ہوئے یہاں سے گزرے، لیکن ان سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ مساگت ان دنوں سمرقند سے باہر جنوب مشرقی حصے میں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں۔ اس پر کوروش نے اس بوڑھے کو اطمینان دلاتے ہوئے کہا، اے میرے بزرگ، تم مطمئن رہو، میں یہاں سے سیدھا سمرقند کے جنوب مشرقی حصے کی طرف کوچ کروں گا اور ان وحشی مساگتوں کو شکست دے کر ان کو ایسی مار ماروں گا کہ آئندہ وہ ان سرزمینوں پر حملہ آور ہونے کی کوشش نہ کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی کوروش نے اپنے لشکر کو کوچ کرنے کا حکم دیا اور وہ بڑی برق رفتاری سے سمرقند کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ آخر کار سمرقند کے نواح میں کوروش کے لشکر کو ان وحشی مساگتوں سے پالا پڑا۔ زندگی میں پہلی بار کوروش کے تربیت یافتہ اور عظیم لشکر کا سامنا اس طرح کے صحرا نشینوں سے ہو رہا تھا، جو لوٹ مار اور قتل و غارت میں اپنا ثانی اور مثل نہیں رکھتے تھے۔ جس وقت دونوں لشکر آپس میں ٹکرائی تو کوروش نے اندازہ لگایا کہ وہ وحشی مساقت باقاعدہ طور پر صفیں باندھ کر سامنے نہیں آتے، بلکہ اپنے جسموں پر چمڑا لپیٹ کر جتھوں کی صورت میں اچانک نمودار ہوتے ہیں اور بھیڑیوں کی طرح کوروش کے لشکر میں شامل مادیوں، پارسیوں اور کلدانیوں کے گرد گھیرا ڈال کر تیر اندازی کرتے ہیں اور پھر جا کر پہاڑوں میں جا چھپتے ہیں۔ ان کے تیر پارسیوں اور کلدانیوں کے زرہ بختر میں سوراخ کر دیتے تھے۔ کوروش نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عجیب و غریب حملہ آور جنہیں مساگت کہہ کر پکارا جاتا تھا، ان میں سے جب کوئی کوروش کے لشکریوں کی تیر اندازی سے زخمی ہو جاتا تو وہ ہمت نہیں ہارتا تھا۔ باوجود اس کے کہ خون ان کے جسموں سے جاری ہوتا، وہ حیوانوں کی طرح زخموں کا کوئی اثر نہیں لیتی تھی۔ اپنے گھوڑوں کی رسیاں آپس میں باندھ لیتی تاکہ ساتھیوں سے جدا نہ ہو جائیں، اور اپنے گھوڑوں کی زینوں سے اس طرح چپک جاتی کہ پارسی کلدانیوں کے ماہر تیر اندازوں کے لیے انہیں نشانہ بنانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ پارسیوں اور کلدانیوں کی طرح جنگی نعرے بلند نہیں کرتے تھے۔ ان وحشی مساقتوں کے ساتھ جنگوں کے درمیان کوروش نے یہی اندازہ لگایا کہ ان کے سرداروں کی گردنوں اور بازوؤں پر سونا چمک رہا تھا، اور وہ اپنے ساتھیوں کو لڑاتے لڑاتے اچانک گرد و غبار میں گم ہو جاتے، پھر دوبارہ نمودار ہوتے اور صفوں میں بڑے زور سے حملہ کر دیتے، اور جب کوروش کے سپاہی جوابی کارروائی کرنا چاہتے تو وہ آنن فانن دائیں بائیں چکر دے کر اپنے گھوڑوں کو بھگاتی اور کوروش کے لشکریوں کی گرفت سے نکل جاتے۔ تھوڑی ہی دیر کی لڑائی کے بعد کوروش نے محسوس کیا کہ وحشی حملہ آور جنہیں مساگت کہہ کر پکارا جاتا ہے، آہستہ آہستہ نہیں بلکہ بڑی تیزی سے جنگ پر چھاتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر جلد ہی ان حملہ آوروں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو گیا تھا، اور وہ چاروں طرف سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح کوروش کے لشکر پر ٹوٹ پڑی تھے، اور کوروش کی اگلی صفوں کو انہوں نے درہم برہم کر کے رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے اندازہ لگایا کہ اگر ایسی صورتحال میں مزید جنگ جاری رکھی گئی تو اس کے لشکر کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور یہ وحشی اسے شکست دے کر دور ویرانوں تک ان کا تعاقب کر کے ان کا صفایا کر دیں گے۔ لہٰذا اس نے فوراً اپنے چھوٹے سالاروں کو حکم دیا کہ لشکر کو پیچھے ہٹا لیا جائے۔ لہٰذا کوروش کے حکم پر جنگ بند کر دی گئی۔ اس نے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹایا اور اپنے لشکر کو لے کر وہ نیچے وادی میں اس جگہ لے گیا تھا جہاں کافی اونچی جھاڑیاں اور درخت تھی، اور ان کی اوٹ میں ہو کر اس نے اپنے لشکریوں کو پڑاؤ کرنے اور سستانے کا موقع دیا۔ اس وقفے کے دوران کوروش یوناف اور بیوسا کے پاس آیا۔ یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے وہ کہنے لگا، یہ جنگ میری امید اور توقع کے بالکل خلاف ہوئی ہے۔ میں تو یہی اندازہ لگائے ہوئے تھا کہ ہم ان وحشی حملہ آوروں کو لمحوں کے اندر تحت کر کے رکھ دیں گے، لیکن الٹا انہوں نے ہمیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا ہے، اور ہمیں یہ تسلیم کرتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے کہ ان وحشی حملہ آوروں نے اس جنگ میں ہمیں شکست دی ہے۔ یوناف نے فوراً کوروش کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ایسا ہماری غلطی کی وجہ سے ہوا ہے۔
کوروش نے چونک کر یوناف کی طرف دیکھا اور پوچھنے لگا، ہماری غلطی کی وجہ سے؟ لیکن وہ کیسے؟ اس پر یوناف پھر کہنے لگا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی لشکر کی ترتیب ہی غلط رکھی تھی۔ میں نے مرنے والے چند مساگتوں کا بڑے غور سے جائزہ لیا ہے۔ وہ اپنے سامنے والے حصے اور پیٹھ پر چمڑا باندھ کر رکھتے ہیں اور اس چمڑے کو وہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اس چمڑے کی کئی تہیں ہوتی ہیں، اور شاذ و نادر ہی کوئی تیر چمڑے کو چیر کر ان کے جسموں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ لہٰذا وہ جب اچانک حملہ آور ہوتے ہیں تو اپنے سامنے کے حصے پر جو انہوں نے چمڑا باندھا ہوتا ہے وہ انہیں ہمارے لشکریوں کی تیر اندازی سے محفوظ رکھتا ہے، اور بھیڑیے کی طرح اچانک حملہ آور پلٹ کر بھاگنے لگتے ہیں تو جو انہوں نے پیٹھ پر موٹا چمڑا باندھا ہوتا ہے وہ ہماری تیر اندازی سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ تو اس طرح ان کی نسبت ہمارا زیادہ نقصان ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ہمیں یہ پسپائی اختیار کرنی پڑی ہے۔ اگر ہم شروع میں دانش مندی سے کام لیتے ہوئے اور حالات کا جائزہ لینے کے بعد جنگ کی ابتدا کرتے تو ہمیں یہ پسپائی نہ دیکھنا پڑتی۔ یوناف کے ان الفاظ پر کوروش خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ پھر وہ یوناف سے پوچھنے لگا، تمہارے خیال میں ہمیں کس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دے کر ان وحشی حملہ آوروں کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا؟ جواب میں یوناف کہنے لگا، ہمیں اب وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، فی الفور ان وحشیوں کے خلاف جنگ کی ابتدا کرنی چاہیے اور انہیں سستانے اور قوت بحال کرنے کے مواقع فراہم نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حملہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے کہ جس جگہ ہم پڑاؤ کیے ہوئے ہیں یہاں بلند جھاڑیاں اور درخت ہیں، ان کی اوٹ میں رہتے ہوئے اپنے لشکر کو ہمیں 3 حصوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ ایک حصہ ان جھاڑیوں اور درختوں کی اوٹ میں آگے بڑھتے ہوئے میدان جنگ کے دائیں طرف کوہستانی سلسلوں کی گھات میں بیٹھ جائے، جبکہ لشکر کا دوسرا حصہ میدان جنگ کے بائیں طرف گھات میں بیٹھے ہو، جبکہ تیسرا سامنے کی طرف سے حملہ آور ہو، اور جب دشمن ہم پر جواباً حملہ آور ہونے کی کوشش کرے تو جو لشکر میدان جنگ کے دائیں اور بائیں طرف بیٹھے ہوں گے وہ اچانک مساگتوں پر تیر اندازی کر دیں گے۔ یہ مساگت چونکہ اپنے سامنے والے حصے اور پشت پر تیروں سے بچنے کے لیے موٹا چمڑا پہنتے ہیں اور وہ محفوظ رہ جاتے ہیں، مگر انہوں نے اپنے اطراف میں کوئی حفاظتی چیز نہیں رکھی ہوئی ہوگی، لہٰذا ان کے دائیں بائیں سے جب ہماری لشکری تیر اندازی کریں گے تو انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا اور وہ ہمارے ہاتھوں شکست اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یوناف کی یہ تجویز سن کر کوروش بے حد خوش ہوا اور آگے بڑھ کر اس نے یوناف کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پھر کہنے لگا، سنو یوناف میرے بھائی، کاش میں اس سلسلے میں تم سے پہلے ہی مشورہ کر لیا ہوتا۔ تمہاری تجویز بہترین ہے اور اس پر عمل کر کے ہم یقیناً ان وحشی مساگتوں کو شکست دینے اور بھاگ جانے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کوروش حرکت میں آیا۔ یوناف کی تجویز کے مطابق اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے ماتحت رکھا اور دوسرا یوناف کی کمانداری میں اور تیسرا اس نے ہارپیک کے ماتحت کر دیا تھا۔ یوناف اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میدان جنگ کے دائیں جانب جا بیٹھا، جبکہ میدان جنگ کے بائیں طرف ہارپیک اپنے لشکر کے ساتھ چھپ گیا تھا۔ اس کے بعد باقی ماندہ لشکر کے ساتھ کوروش حرکت میں آیا۔ تبل بجاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا کہ دشمن کو پتہ چلے کہ کوروش اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہو رہا ہے۔ دفوں اور طبل کی آواز پر یہ وحشی چونک پڑے اور آگے بڑھ کر کوروش پر حملہ کر دیا۔ کوروش پہلے سے متوقع حملے کے لیے تیار تھا، لہٰذا اپنا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ اس نے جارحیت بھی اختیار کرتے ہوئے مساگتوں پر جان لیوا حملے شروع کر دیے تھے۔ عین اس موقع پر جبکہ مساگت چاروں طرف سے کوروش کے لشکر پر طوفانوں کی طرح حملہ آور ہونا شروع ہو گئی تھی، میدان جنگ کے دائیں بائیں طرف سے یوناف اور ہارپیک نے اپنے لشکریوں کے ساتھ ایسی تیز اور تند تیر اندازی شروع کر دی کہ بے شمار مساگت ان کے تیروں سے چھلنی ہو گئی اور ان کی لاشوں سے میدان جنگ ایک طرح سے اٹ گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے مساگت میدان جنگ سے بھاگے۔ کوروش اور اس کے علاوہ یوناف اور ہارپیک بھی اپنی اپنی گھاتوں سے نکل کر ان کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اپنے آگے آگے بھاگتے ہوئے کئی مساگتوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس اچانک شکست سے وہ مساگت ایسے بدحواس ہوئے کہ اپنے پڑاؤں میں پڑے ہوئے چھکڑے اور عورتوں اور بچوں کو چھوڑ کر راہ فرار اختیار کر لی، اور کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر ان وحشی مساگتوں کے پڑاؤ پر قبضہ کر لیا تھا۔ چھکڑوں پر لدا ہوا بے شمار مال جو ان مساگتوں نے سمرقند کے نواح سے لوٹ کر جمع کر لیا تھا کوروش کے ہاتھ لگ گیا۔ اس پڑاؤ کے اندر بھاگنے والوں کی عورتیں اور بچے بھی تھے۔ یوناف سے مشورہ کرنے کے بعد کوروش نے چھکڑوں کے اندر جس قدر دولت اور اموال بھرے ہوئے تھے وہ اس نے اپنے قبضے میں لے لیا۔ ان چھکڑوں میں اسیر ہونے والی عورتوں اور بچوں کو غیر مسلح کرنے کے بعد
انہیں اجازت دے دی گئی کہ وہ اپنے اپنے ٹھکانوں کو واپس جا سکتے ہیں۔ کوروش کے اس فیصلے سے مساگتوں کی وہ عورتیں اور بچے خوش ہوئے، لہٰذا وہ فوراً اپنے چھکڑوں کو ہانکتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی کوروش اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف کوچ کر چکا تھا۔ سمرقند کے لوگوں کو پہلے ہی خبر ہو چکی تھی کہ کوروش نے مساگتوں کو شکست دینے اور ان کا قتل عام کرنے کے بعد انہیں بھاگ جانے پر مجبور کر دیا ہے، لہٰذا سمرقند کے لوگ بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ آئے دن ان مساگتوں کی لوٹ مار کا شکار ہوتے رہے تھے۔ کوروش جب اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند پہنچا تو ممتاز شہریوں اور تاجروں نے کوروش اور اس کے لشکریوں کا استقبال کرتے ہوئے ان کے لیے بہترین جشن کا انتظام کیا تھا۔ اس خوشی میں باغوں کے دروازوں پر پھولوں کے ایوان بنا کر ان میں خوبصورت غالیچے بنائے گئے تھے اور باغوں کے چاروں طرف پھلدار درختوں پر چینی کے فانوسوں سے چراغاں کیا گیا۔ کوروش کو ریشم کے غالیچے پر چاندی کی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ اس جشن کے موقع پر سمرقند کے لوگوں نے کوروش کے ساتھ ساتھ یوناف اور بیوسا اور ہارپیک کو بھی اپنی رسومات کے مطابق چاندی کی کرسی پر بٹھایا۔ شاعروں نے ان کی تعریف میں قصیدے کہے اور کوروش کا شکر ادا کیا کہ اس نے وحشی مساگتوں کو مار بھگا کر انہیں لٹیروں سے محفوظ کر لیا ہے۔ اس جشن کے بعد سمرقند کے کچھ سرکردہ لوگ کوروش کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوروش کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کے لیے سمرقند شہر میں ایک محل بنانا چاہتے ہیں اور یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ کوروش کے خزانے کو سونے چاندی سے بھر دیں گے اور پری چہرہ لڑکیاں اس کی خدمت کے لیے مقرر کریں گے۔ کوروش نے شہر کے لوگوں کے ان جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کا شکر ادا کیا، پھر وہ انہیں سمجھانے کے انداز میں کہنے لگا، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو مجھے تحفے تحائف پیش کرنے کے بجائے جتنی بھی تعداد میں ممکن ہو 2 کوہانوں والے اونٹ، بیل گاڑیاں اور سنا مہیا کرو۔ ان کی مدد سے میں تمہارے لیے 2 کام کروں گا۔ اول یہ کہ میں سمرقند اور اس کے گرد و نواح کے سارے علاقوں کو ان حملہ آوروں سے پاک کر دوں گا تاکہ آئندہ آنے والے دنوں میں تم آزادی کے ساتھ زندگی بسر کر سکو۔ دوسرا کام میں یہ کروں گا کہ میں دریائے آمو پر ایک بند تعمیر کر کے اس میں سے ایک نہر نکال کر پانی جمع کروں گا تاکہ اسے مزید نہریں نکال کر گرد و نواح کے سارے سرخ ریت کے صحرا کو لہلہاتے کھیتوں اور باغوں میں تبدیل کر سکوں۔ سمرقند کے لوگوں نے کوروش کی اس تجویز سے اتفاق کیا، اسے سارے ذرائع انہوں نے مہیا کیے۔ کوروش نے وہاں اپنے لشکر کے ساتھ قیام کرنے کے بعد سب سے پہلے دریائے آمو پر بند باندھا، پانی کو ایک جھیل کی صورت میں جمع کیا، پھر سرخ ریت کے سارے صحرا کو اس نے آباد کر کے رکھ دیا تھا اور وہاں پر بہترین فصلیں اگنے لگی تھیں۔ دوسرا کام اس نے یہ کیا کہ اس نے دریائے آمو اور دریائے سیہون کے درمیان جس قدر علاقہ تھا جسے اس دور میں سغد کہہ کر پکارا کرتے تھے، وہ اپنے لشکر کے ساتھ وہاں طوفان کی طرح چھا گیا۔ وحشی اور خونخوار مساگتوں کا اس نے مکمل طور پر قلعہ خما کر دیا۔ آنے والے دنوں کے لیے کوروش نے ان علاقوں کو محفوظ کر دیا۔ اس طرح اس نے سمرقند اور دوسرے شہروں کے تاجروں اور سوداگروں کے لیے شاہراہیں محفوظ کر دیں اور لوگ پرسکون ہو کر تجارتی کارواں اور قافلوں کی صورت میں تجارت کرنے لگے تھے۔ سارے صوبوں کا صدر مقام سمرقند کو قرار دیا گیا، جبکہ ہر صوبے کا اس نے حاکم مقرر کر دیا تھا۔ اپنے لشکر کے ساتھ اس نے سمرقند شہر میں پڑاؤ کر لیا تھا تاکہ کچھ عرصہ اس کے لشکری سستا اور آرام کر سکیں۔ ایک روز عارب اور نبیتا سامریہ شہر کی سرائے کے اندر کھانا کھا کر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ سرائے کے استبل کے بالکل سامنے بہت سے لوگ جمع تھے۔ اس پر دونوں میاں بیوی متفکر ہوئے کہ دیکھیں یہاں لوگ کس غرض اور کس مقصد کے تحت جمع ہوئے ہیں۔ جب وہ لوگوں کے اس جھمکٹے میں آئی تو انہوں نے دیکھا کہ استبل کے درمیان داستان گو بیٹھا تھا جو مزے لے لے کر انہیں کوئی مافوق الفطرت داستان سنا رہا تھا، اور ارد گرد جمع ہونے والے لوگ بالکل خاموش بیٹھے تھے اور اس کی داستان پر بڑی توجہ اور انہماک کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر نبیتا نے اپنے پہلو میں کھڑے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، ہم ایک عرصے سے اس سرائے میں رہ رہے ہیں، ہم نے پہلے کبھی اس داستان گو کو اس سرائے میں داستان گوئی کرتے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ داستان گو اس سرائے میں اجنبی ہے اور نقدی حاصل کرنے کی خاطر اس نے اس سرائے میں قیام کرنے کے ساتھ ساتھ یہ دھندا بھی شروع کر دیا ہے۔ نبیتا کی اس گفتگو پر عارب تھوڑی دیر کے لیے ہلکے ہلکے مسکراتا رہا، پھر اس نے اپنے پہلو میں کھڑے ایک شخص کو مخاطب کر کے پوچھا، اے میرے عزیز، کیا تم بتا سکتے ہو کہ یہ داستان گو کون ہے؟ ہم دونوں میاں بیوی ایک عرصے سے اس سرائے میں قیام کیے ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے کبھی اس داستان گو کو یہاں نہیں دیکھا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ یہ سارے لوگ اس کے گرد جمع ہیں
اور اسے داستان سن رہے ہیں۔ اس پر وہ شخص مسکراتے ہوئے کہنے لگا، یہ داستان کو آج دوپہر کو بابل سے سامریہ شہر میں داخل ہوا ہے۔ یہ بابل کا رہنے والا ہے اور لوگوں کو یہ بابل کی ہی حکایتیں اور داستانیں سنا رہا ہے۔ اس لیے لوگ اس کی داستان میں دلچسپی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ داستانیں اور حکایتیں بابل سے تعلق رکھتی ہیں اور یہاں کے لوگوں کے لیے نئی ہیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے دلچسپی کا باعث بنی ہوئی ہیں۔ اس شخص کی اس گفتگو سے عارب اور نبیتا دونوں مطمئن ہو گئے۔ پھر وہ ان لوگوں کے ساتھ وہاں بیٹھ گئے اور اس داستان گو کی داستان کو غور سے سننے لگے تھے۔ جب وہ داستان کو اپنی شروع کی ہوئی داستان ختم کر چکا اور لوگ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کرنے لگے تو داستان کو فوراً بولا اور وہاں جمع ہونے والے سارے لوگوں سے کہنے لگا، میری داستان سننے والوں، تم جانتے ہو کہ میں اس سرائے میں اجنبی ہوں۔ میرا تعلق بابل سے ہے اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مجھ جیسا داستان کو تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ اگر تم میری کچھ مدد کرو تو میں تمہیں بابل کا ایک اور ایسا سچا واقعہ سناتا ہوں جو تمہارے لیے انتہائی دلچسپی کا باعث ہوگا اور تم مشکل سے ہی اس پر یقین کر سکو گے۔ اس پر جو لوگ وہاں سے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے وہ رک گئے۔ سب نے اپنے کپڑے ٹٹول ٹٹول کر سکوں کی صورت میں کچھ نہ کچھ اس داستان گو کو دیا۔ داستان گو نے وہ سارے سکے سنبھال کر پہلے اپنی تھیلی میں ڈالے، پھر وہ دونوں ہاتھ فضا میں بلند کرتے ہوئے لوگوں سے کہا، میرے بھائیوں، تم سب بیٹھ جاؤ، میں تم پر ایک ایسا انکشاف کرتا ہوں جو یقیناً تمہارے لیے نیا اور انوکھا ہوگا۔ میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ بابل میں دو ایسے فرشتے ہیں جو لوگوں کو جادو، طلسم اور سحر سکھاتے ہیں۔ ان دونوں فرشتوں کے نام ہاروت اور ماروت ہیں۔ یہ دونوں فرشتے بابل کے نواح میں ایک کنویں میں ہیں جسے چاہے بابل کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جو کوئی بھی اس کنویں کے پاس جاتا ہے اور ان سے سوال کرتا ہے کہ مجھے جادو سکھایا جائے تو وہ سب سے پہلے اسے تنبیہ کرتے ہیں کہ اگر تو نے جادو سیکھ لیا تو تیرے اندر جو ایمان ہے وہ جاتا رہے گا، اور اگر جادو سیکھنے والا بضد ہو کہ ٹھیک ہے مجھے ایمان کی کوئی پرواہ نہیں، میں جادو سیکھنا چاہتا ہوں، تو وہ اس شخص کو جادو سکھا دیتے ہیں۔ کیا تم لوگ میرے اس انکشاف پر اعتبار کرتے ہو؟ اس پر ایک بوڑھا اس داستان گو کے قریب آیا اور کہنے لگا، اے داستان گو، ہم قطعاً تمہارے اس انکشاف کو تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ جادو ہمارے نبی کی شریعت میں گناہ سمجھا گیا ہے، لہٰذا خدا کے فرشتے کوئی برا اور ایسا کام سکھانے میں ملوث نہیں ہو سکتے جس کو سیکھنے اور کرنے سے انسان کو گناہ ملتا ہو۔ اس پر داستان گو کہنے لگا، اے میرے بزرگ، تمہاری بات اپنی جگہ درست اور صحیح ہے، لیکن یہ فرشتے جادو اور سحر و طلسم سکھانے کے لیے بھیجے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو جادو سکھانے سے پہلے اس کے بد اثرات اور اس کے گھنونے پن سے آگاہ کر دیں، اور جو لوگ باز نہ آئیں وہ انہیں جادو سکھا دیں۔ اس پر وہ بوڑھا پھر بولا اور کہنے لگا، آخر یہ نوبت ہی کیوں آئی کہ خداوند کے یہ فرشتے بابل سے باہر لوگوں کو جادو سکھانے پر مامور کر دیے گئے ہیں؟ بوڑھے کے اس سوال پر وہ داستان کو تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا، اے میرے بزرگ، جادو سکھانے کی یہ توضیح اور تشریح کچھ یوں ہے کہ تم جانتے ہو کہ پہلے سامریہ پر آشوریوں کا بادشاہ سارگون حملہ آور ہوا تھا اور اسے نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اور انگنت شہریوں کو وہ قیدی بنا کر نینوا کی طرف لے گیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد بابل کا عظیم بادشاہ بخت نصر یہودیوں کی دوسری سلطنت یہودیہ پر حملہ آور ہوا۔ بے شمار لوگوں کو اس نے قتل کیا۔ ہیکل سلیمانی کو اس نے نیست و نابود کر کے پیوند خاک کر دیا تھا اور ہزاروں اسرائیلیوں کو قید کر کے بابل لے گیا۔ بابل میں یہ زندانی اور قیدی کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ بابل کے نواح میں ان کے لیے ایک نیا شہر آباد کیا گیا ہے جس کا نام تل ابیب رکھا گیا ہے۔ یہ سب افراد اس شہر میں اسیری کی زندگی بسر کرتے رہے، یہاں تک کہ ان اسیروں پر اخلاقی مادی انحطاط کا دور آیا اور غلامی، جہالت، افلاس اور ذلت و پستی نے ان کے اندر کوئی بلند حوصلگی اور کوئی اولوالعزمی باقی نہ چھوڑی۔ اپنی اس حالت میں ان کی توجہات جادو ٹونے اور عملیات تعویذ گنڈوں کی طرف ہونے لگی تھی۔ وہ ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے تھے جس سے کسی جد و جہد اور مشقت کے بغیر محض پھونکوں اور منتروں کے زور پر سارے کام بن جایا کریں۔ ان کی اس حالت سے شیاطین اور اس کے شاگردوں اور گماشتوں نے فائدہ اٹھایا اور انہیں بہکانا شروع کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان سلطنت اور ان کی حیرت انگیز طاقتیں سب کچھ ہی تو چند نقوش اور منتروں کا نتیجہ تھیں، اور وہ منتر ہم تمہیں بتائے دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ لوگ ان جادو منتروں اور ٹونوں کو راہ نجات اور نعمت غیر مترقبہ سمجھ کر ان پر ٹوٹ پڑے
اور شیطان اور اس کے چیلوں نے بنی اسرائیل کی اس بے بسی اور بے چینی کا پورا فائدہ اٹھایا، انہیں خداوند کے احکامات پر عمل کرنے کے بجائے جادو ٹونے کے فریب میں مبتلا کر کے رکھ دیا۔ ان حالات میں خداوند نے 2 فرشتوں کو، جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں، بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا۔ جس طرح قوم لوط کے پاس فرشتے خوبصورت لڑکوں کی شکل میں گئے تھے، اسی طرح ان اسرائیلیوں کے پاس بھی وہ دونوں فرشتے انتہائی بزرگ و محترم شکل میں گئے۔ وہاں ایک طرف انہوں نے بابل کے بازار میں اپنی دکان لگائی اور دوسری طرف وہ محبت کی تکمیل کے لیے ہر ایک کو خبردار بھی کرتے رہے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو۔ مگر اس کے باوجود ان کے پیش کردہ عملیات اور طلسمات و جادو پر لوگ ٹوٹے پڑے تھے۔ اس پر وہ شخص پھر بولا اور داستان گو سے کہنے لگا، خداوند کو اگر یہی منظور تھا کہ بنی اسرائیل کو جادو سے منع کیا جائے تو یہ کام کسی پیغمبر کے ذریعے ادا کرتا، یہ حجت کسی اور ذریعے سے بھی پیش کی جا سکتی تھی۔ ہاروت و ماروت فرشتے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس پر وہ داستان گو پھر بولا اور کہنے لگا، یہ کام رسولوں اور انبیاء اکرام سے اس لیے نہیں لیا گیا کہ جس دور میں بھی جس قوم کی طرف خداوند نے اپنے نبی اور رسول بھیجے، اس قوم نے اس پیغمبر کو ساحر اور جادوگر ہی کہا تھا۔ گویا اس سحر اور جادو کے مقابلے میں پیغمبر اور رسول خود ایک فریق ہے، جس کے بھیجے جانے کا اصل مقصد بدی کی قوتوں کا قلع قما کرنا ہے، اور رسولوں کے ہاتھوں جو خداوند قدوس نے بنی نوع انسان پر حجت پیش کرنے کے لیے اور ان پر دلائل پیش کرنے کے لیے جو معجزات دکھانے تھے، بنی نوع انسان ان معجزات کو بھی جادو ہی خیال کرنے لگے تھے۔ لہٰذا جادو اور معجزات میں امتیاز رکھنے کے لیے چونکہ پیغمبر جادوگروں کے مقابلے میں ایک فریق کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا یہ کام انبیاء سے نہ لیا گیا کہ لوگ کہیں اس نظریے میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ سحر یعنی جادو اور معجزات ایک ہی چیز ہیں جن کا ظہور پیغمبروں سے ہوتا ہے۔ لہٰذا پیغمبروں سے سحر اور جادو دور رکھنے کے علاوہ خداوند نے بابل میں اسرائیل کے لوگوں کو جادو اور معجزات اور رسول اور جادوگر میں امتیاز دکھانے کے لیے یہ ہاروت و ماروت دونوں فرشتے بھیجے کہ جو کوئی جادو سیکھنے کے لیے ان کے پاس جاتا ہے، پہلے وہ اس شخص پر جادو کے نقصانات، اس کے مضمرات مادی اور روحانیت کے نقطہ نظر سے آگاہ کرتے ہیں، اور اگر کوئی اس کے باوجود بھی بضد ہوتا ہے کہ اسے جادو سکھایا جائے تو پھر وہ اسے سکھاتے ہیں۔ گویا یہ دونوں فرشتے ہاروت و ماروت لوگوں کے لیے جادو کے خلاف ایک حجت اور دلیل ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب وہ داستان گو خاموش ہوا تو وہ شخص جو داستان گو سے بحث کر رہا تھا تھوڑی دیر خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا، اور پھر اس نے غور سے اس داستان گو کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب تم نے مجھے اپنی گفتگو سے مطمئن کر دیا ہے۔ خداوند نے واقعی حجت کے لیے اپنے 2 فرشتے ہاروت و ماروت نازل کیے۔ اے داستان گو، اگر میری زندگی نے ساتھ دیا اور مجھے وقت ملا تو میں ضرور بابل جاؤں گا اور کنووں میں قیام کرنے والے ان دونوں فرشتوں ہاروت و ماروت کی حقیقت کا جائزہ لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ داستان گو اپنی جگہ سے اٹھ کر سرائے میں اپنے کمرے کی طرف چلا گیا تھا۔ اس کے گرد جمع ہونے والے لوگ بھی وہاں سے اٹھ گئے تھے۔ اس کے بعد عارب اور نبیتا دونوں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے۔ اسی وقت عزازیل ان کے کمرے میں داخل ہوا۔ عارب اور نبیتا عزازیل کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ ان کے چہروں پر حیرت کے ساتھ خوشی بھی نمایاں تھی، کیونکہ عزازیل کے پیچھے پیچھے بیوسا بھی اس کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بیوسا کو عزازیل کے ساتھ اپنے کمرے میں دیکھتے ہی نبیتا کی خوشی، اس کے اطمینان اور مسرتوں کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہی خوشیوں بھرے جذبات میں وہ تقریباً پھلانگتی ہوئی مسحری سے اٹھی اور بھاگ کر عزازیل کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور بیوسا سے لپٹ گئی تھی۔ لیکن جلد ہی نبیتا بیوسا سے علیحدہ ہو گئی، اس لیے کہ جس طرح نبیتا کی طرف سے گرم جوشی اور والیانہ پن تھا، ایسے جذبات کا اظہار بیوسا کی طرف سے نہ کیا گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے نبیتا کس قدر پریشان اور افسردہ حال سی ہو گئی تھی۔ وہ بڑے عجیب سے انداز میں کبھی بیوسا کو اور کبھی عزازیل کی طرف دیکھنے لگتی۔ اس وقت عارب بھی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے بیوسا، اس وقت اس کمرے میں اپنے آقا عزازیل کے ساتھ تمہیں خوش آمدید کہتی ہوں۔ گو تم نے ہماری طرف پلٹنے میں بہت دیر کر دی۔ بہرحال تمہارا یہ اقدام خوش آئند ہے کہ تم پھر سے ہمارے گروہ میں داخل ہو گئی ہو، اس لیے کہ اپنے گروہ اور اپنے ریوڑ سے بھٹکا ہوا میمنہ اس وقت ہی محفوظ اور مامون سمجھا جاتا ہے جب وہ دوبارہ اپنے ریوڑ میں لوٹ آتا ہے۔
لہٰذا ہم بھی تمہیں واپس آنے پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ بیوسا نے عارف کی اس گفتگو کا بھی کوئی جواب نہ دیا، لہٰذا نبیتا کی طرح وہ بھی پریشان حال ہو کر باری باری کبھی بیوسا اور کبھی عزازیل کی طرف دیکھنے لگتا۔ عزازیل تھوڑی دیر تک عارف اور نبیتا دونوں میاں بیوی کی اس کیفیت سے لطف اندوز ہوتا رہا، اور پھر اس نے ایک خوشکن قہقہا لگایا اور بیوسا کے ساتھ کمرے کے سامنے والی نشستوں پر بیٹھتے ہوئے بولا، عارف اور نبیتا تم بھی بیٹھ جاؤ، میں تم پر ایک انکشاف کرتا ہوں۔ عارف اور نبیتا اس موقع پر پریشانی اور بدحواسی کا شکار ہو کر عزازیل کے کہنے پر فوراً اس کے سامنے بیٹھ گئے۔ پھر عزازیل نے انہیں مخاطب کیا اور کہنے لگا، سنو عارف اور نبیتا، یہ لڑکی جسے تم بیوسا سمجھ رہے ہو، در حقیقت یہ بیوسا نہیں ہے، یہ وہی کیتم ہے جس کا میں نے تم سے ذکر کیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں نے 2 لڑکیاں تیار کی ہیں، ایک کیتم اور ایک سوریان۔ یہ کیتم ہے جو بیوسا کا کردار ادا کرے گی اور بیوسا کے ساتھ رہ کر میرے پھیلائے ہوئے جال میں انہیں پھنسانے کی کوشش کرے گی۔ عزازیل کے اس انکشاف پر عارف اور نبیتا دونوں حیران و پریشان ہو گئی، پھر ان کے چہروں پر خوشی سی چھا گئی۔ انہوں نے خوشکن الفاظ کا استعمال کیا۔ پھر عارف نے عزازیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے آقا، کیا آپ ہمیں اس کیتم کا اصل روپ نہ دکھائیں گے تاکہ کبھی ہمیں اس کا سامنا ہو جائے تو ہم اسے پہچان سکیں؟ اس کے جواب میں عزازیل نے ایک خاص انداز میں اپنے پہلو میں بیٹھی ہوئی کیتم کی طرف اشارہ کیا۔ وہ فوراً اپنی شرعی قوتوں کو حرکت میں لائی اور دوسرے ہی لمحے وہ ان کے سامنے اپنے اصلی روپ میں تھی۔ عارف اور نبیتا تھوڑی دیر تک اسے غور سے دیکھتے رہے۔ اس کے بعد عزازیل کے اشارے پر کیتم حرکت میں آئی اور اس نے فوراً اپنا حلیہ، جسمانی ساخت اور قد کاٹ بدل لیا۔ اس پر عارف پھر بولا اور کہنے لگا، اے میرے آقا، آپ کیتم کو تو ہم سے متعارف کروا چکے ہیں، سوریان کو بھی لے آتے تاکہ ہم اسے بھی دیکھ لیتے۔ اس پر عزازیل کہنے لگا، سوریان کا تعلق تم سے زیادہ نہیں رہے گا، اس لیے کہ وہ ابلکا کا کردار ادا کرے گی، تاہم کبھی ضرورت پیش آئی تو اسے بھی تم سے متعارف کروا دوں گا۔ میں کیتم کے ساتھ تمہاری طرف صرف اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیتم یوناف اور بیوسا کے خلاف حرکت میں آنے لگی ہے، لہٰذا تمہیں آگاہ ہونا چاہیے کہ ہم یوناف اور بیوسا کو کیتم کے ذریعے جال میں پھنسانے کی ابتدا کر چکے ہیں۔ اب میں کیتم کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوتا ہوں تاکہ یہ اپنے کام کی ابتدا کر سکے اور میں اس کی رہنمائی کر سکوں۔ اور اس کے ساتھ ہی کمرے میں عزازیل اور کیتم اپنی شرعی قوتوں کو حرکت میں لائی اور اس کمرے سے وہ غائب ہو گئے تھے۔ اپنے لشکر کے ساتھ چند ماہ تک سمرقند میں قیام کرنے کے بعد کوروش نے وہاں سے کوچ کیا۔ اب وہ یہ ارادہ رکھتا تھا کہ مشرق کی طرف بڑھے گا اور وسیع علاقوں کی فتوحات کے بعد اپنی مملکت کو وسیع کرے گا۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان قافلوں کے راستوں پر مشرق کی طرف چل پڑا جو دریائے آمو کے ساتھ ساتھ سرخ مٹی کے پہاڑوں کی طرف بڑھ رہے تھے اور تنگ و تاریک گھاٹیوں سے گزر کر ایسی بلندیوں کی طرف جاتے تھے جہاں آدم نہ آدم ذات تھا، بلکہ سر بلند پہاڑیوں پر چڑھ کر قافلے اور کارواں ایسی بلندیوں پر پہنچ جاتے تھے جہاں چوٹیاں بادلوں سے ڈھکی رہتی تھیں۔ بہرحال انہی راستوں پر سفر کرتے ہوئے دریائے آمو کے کنارے کنارے کوروش اپنے لشکر کے ساتھ مشرق کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ پیچو خم کھاتی اس شاہراہ پر لشکر نے سفر جاری رکھا۔ کوروش اور لشکر میں بھی کسی کو خبر نہ تھی کہ راستے کدھر جاتے ہیں۔ 2 روز تک لگاتار سفر کرنے کے بعد وہ ایک عمودی چڑھائی پر چڑھ رہے تھے۔ ان کے سامنے اب ایک دریا کی شور مچاتی ہوئی آبشار دکھائی دے رہی تھی، جیسے غراتے ہوئے درندے کسی پر حملہ آور ہونے کی تیاری کر رہے ہوں۔ غروب آفتاب کے وقت جب ہوا چلنی بند ہو گئی تو مشرق کی طرف جانے والی وہ شاہراہ کوہستانی بلندیوں سے نیچے جانے لگی تھی۔ کوہستانی سلسلے کے ختم ہونے پر مشرق کی سمت جانے والا راستہ 2 حصوں میں بٹ جاتا تھا۔ ایک راستہ اس آبشار کی طرف نکلتا تھا جو ان علاقوں میں شور مچا رہی تھی، اور دوسری دائیں جانب مڑ جاتا تھا۔ کوروش کے لشکر میں بھی جو کلدانی رہنما تھی، انہوں نے کوروش کو مشورہ دیا کہ ہمیں اس راستے پر بڑھنا ہوگا جو دائیں جانب جاتا ہے، کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا اور رات وارد ہونے والی تھی، اور ان وادیوں میں کوروش نے اپنے لشکر کو خیمہ زن ہونے کا حکم دے دیا۔ کوروش کے حکم پر آنن فانن لشکر نے وہاں پڑاؤ کر لیا، خیمے نصب کر دیے گئے اور لشکر کے لیے کھانا تیار کیا جانے لگا۔ اس وقت جب کہ یوناف اور بیوسا کا خیمہ نصب کر دیا گیا تھا، عزازیل کیتم کے ساتھ ایک بزرگ کی صورت میں ان کے خیمے کے سامنے نمودار ہوا
اور کیتم کو مخاطب کر کے کہنے لگا، وہ سامنے والا خیمہ یوناف اور بیوسا کا ہے، اب تم بغیر کسی جھجک، بغیر کسی خوف و ڈر کے آگے بڑھو اور ان دونوں کے خیمے میں چلی جاؤ۔ اس موقع پر کیتم نے عجب سے انداز میں عزازیل کی طرف دیکھا۔ عزازیل نے پھر اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے کہا، تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ، خیمے میں داخل ہو جاؤ اور یوناف اور بیوسا کے خلاف اپنے کام کی ابتدا کرو۔ عزازیل کے ان الفاظ پر شاید کیتم کا حوصلہ بڑھ گیا تھا، لہٰذا وہ خیمے کی طرف بڑھی۔ اسی وقت عزازیل اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہاں سے غائب ہو گیا تھا، جبکہ کیتم کسی قسم کی پریشانی اور خدشے کا اظہار کیے بغیر آگے بڑھی اور یوناف اور بیوسا کے خیمے میں داخل ہو گئی۔ حسین کیتم جب یوناف اور بیوسا کے خیمے کا پردہ اٹھا کر خیمے میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا دونوں میاں بیوی خیمے کے وسط میں بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان مٹی کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی انگیٹھی رکھی تھی جس میں آگ جل رہی تھی، اور وہ دونوں اس پر ہاتھ پھیلائے خود کو گرم رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ باہر برف سے ڈھکی ہوئی کوہستانی چوٹیوں کی طرف سے آتی ہوئی ہوائیں ہر چیز کو جما رہی تھیں۔ جو ہی یوناف اور بیوسا کی نگاہ خیمے کے دروازے پر کھڑی کیتم پر پڑی، وہ دونوں دنگ رہ گئے۔ یوناف حیرت اور تعجب سے کبھی کیتم اور کبھی بیوسا کی طرف دیکھتا تھا۔ بیوسا بھی کیتم کو دیکھ کر حیرت زدہ سی ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ اس نے اپنے سراپا کا جائزہ لیا، پھر وہ عجیب سے انداز میں کیتم کو دیکھتی رہ گئی۔ کیتم تھوڑی دیر تک خیمے کے دروازے کے پاس رعنائی اور فکر و خیال طلسم جاوداں اور آوارہ تبسم کی طرح کھڑی یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھتی رہی، اور دوسری طرف یوناف اور بیوسا کی بھی حالت یہی تھی، وہ بھی ایسے ہی جذبوں سے لبریز، کیتم کی حقیقت سے بے خبر اسی کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ پھر یوناف ہی اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، اے نامعلوم اور ناآشنا اجنبی لڑکی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آئی ہے، لیکن تیرے آنے سے ہم دونوں میاں بیوی کی کیفیت عجیب ہو گئی ہے۔ دیکھ، میرا نام یوناف ہے اور یہ میری بیوی بیوسا ہے۔ شکل و صورت میں تم بالکل میری بیوی جیسی ہو۔ تم کون ہو اور کہاں سے آئی ہو، اور ان ویران کوہستانوں میں ہمارے پاس آنے سے تمہارا کیا مقصد اور مدعا ہے؟ اس پر کیتم پہلی بار بولی اور کہنے لگی، اگر تم میاں بیوی مجھے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت دو تو میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گی۔ اس پر یوناف نے سوالیہ انداز میں بیوسا کی طرف دیکھا۔ دونوں نے نگاہوں ہی نگاہوں میں کوئی فیصلہ کر لیا، اور پھر بیوسا نے کیتم کو مخاطب کر کے اپنے قریب بیٹھنے کو کہا۔ کیتم آگے بڑھی اور بیوسا کے پہلو کے پاس آ کر بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی پھیلی رہی، پھر کیتم انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، تم دونوں کا پہلا سوال مجھ سے یہ ہے کہ میں کون ہوں، اور اس سوال کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ میں بیوسا کی ہمزاد ہوں، اس لیے کہ دو سگی بہنیں بھی اگر ہم شکل ہوں تو ان میں سے بھی کوئی نہ کوئی فرق، کوئی نہ کوئی امتیاز ضرور ہوگا، مگر یہ صرف ہمزاد ہی ہیں جو ایک دوسرے سے اس طرح مشابہت رکھتے ہیں۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ میں کہاں سے آئی ہوں، اور اس کے لیے میرا جواب یہ ہے کہ میں تب سے ہوں جب سے بیوسا خداوند قدوس کی پیدا کردہ اس کائنات میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم دونوں انسانوں کے جد امجد کے دور سے ہو، اور میں تبھی سے اس کائنات میں دن گزارتی چلی آ رہی ہوں۔ میں کھوئے کھوئے پردیسی پرندوں کی طرح شوریدہ بختی اور ماضی کی یادوں سے لپٹ کر وقت گزارتی رہی ہوں۔ خزاں کے گیت میرے حسین و شگفتہ لمحوں کو بگاڑتے رہے، ویران ویران تنہا تنہا جذبے میرے جمال درخشاں پر دن کی ویرانیاں طاری کرتے رہے، اور میری زندگی ان حالات میں ویران خلوتوں اور خون میں تر راہ گزر کی صورت گزرتی رہی۔ میرا ہر سانس کرب آلود اور ہر نفس ایک کرہ بن کر رہ گیا تھا۔ میں مر جانے کی حسرت صبح شام اپنے دل میں لیے اپنی امیدوں کے گوہر کی متلاشی رہی۔ مجھے کسی ایسے شخص کی تلاش تھی جس کے ساتھ رہ کر میں یہ زندگی امن و سکون، محبت، عزت، عفت و عصمت اور عظمت کے ساتھ گزار سکوں، لیکن افسوس مجھے میرا معیار اور میرے امیدوں کے گوہر نصیب نہ ہوئے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کہ تم تھوڑی دیر کے لیے رکی اور اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، اپنی زندگی کے حالات سناتے ہوئے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ جس طرح تم دونوں کے ناسوت پر لاہوت کا عمل ہوا ہے، ایسے ہی میرے ناسوت پر بھی لاہوت کا عمل ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ میں بیوسا کی ہمزاد ہوں، اور جو عمل کسی انسان کے ناسوت پر ہوتا ہے وہی اس کے ہمزاد پر بھی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تمہاری طرح میں بھی روز ازل سے سرگرداں چلی آ رہی ہوں، اور جو سری قوتیں اس وقت بیوسا کے پاس ہیں
میرے پاس بھی موجود ہیں، اور انہی قوتوں کا استعمال کرتے ہوئے میں انسان کے دست برد سے محفوظ چلی آ رہی ہوں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ہمزاد ایک ماورائی قوت ہوتی ہے، لیکن میں نے جب ایک ہمزاد کی حیثیت سے تجسیم زندگی بسر کرنا شروع کی تو مجھے بیوسا کی ساری قوتیں ورثے کی حیثیت میں مل چکی تھیں۔ لیکن یہ مجسم اختیار کرنے کے بعد میں نے اپنے طور پر بھی کچھ علوم سیکھے، اور میں تم سے یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں عمدہ ستارہ شناس بھی ہوں، اور اس ستارہ شناسی کو میں تمہاری بہتری کے لیے بھی استعمال کر سکتی ہوں۔ یہ کہہ کر کیتم کچھ دیر سستانے کے لیے رکی، اور اس کے بعد پھر کہنا شروع کیا، میرے اس علم اور مہارت کا ذکر تم اور کسی سے نہ کرنا۔ ستارہ شناسی کا یہ علم میں نے یونان کی سرزمینوں سے سیکھا۔ تم لوگ ضرور جانتے ہوگے کہ ستارہ شناسی کی ابتدا خداوند قدوس کے رسول حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی۔ حضرت ادریس نے اپنے علوم کی تشہیر کے لیے اپنے شاگردوں کو دنیا کے مختلف حصوں کی طرف روانہ کیا تھا، اور اس شاگرد نے لوگوں کو ستارہ شناسی کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ستارہ شناسی کے سارے طریقے اور اقوال کوہستانی سلسلے کے غاروں کے دیواروں پر کندہ کر دیے تھے۔ لہٰذا جب طوفان نوح کے بعد ہر چیز مٹ گئی تو غاروں پر کندہ کیے ہوئے اقوال اور اصول ویسے کے ویسے ہی رہے، اور انہی سے آنے والے لوگوں نے ستارہ شناسی کے علوم سیکھے۔ یہ علوم سیکھے مجھے کچھ زیادہ عرصہ نہیں ہوا، کیونکہ پہلے تو میں یوں ہی اپنے سکون اور گوہر کی تلاش میں سرگرداں رہی، اور میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا تھا کہ آخر مقصد کو پانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے۔ چنانچہ ستارہ شناسی کا علم سیکھنے کے بعد میں اسے اپنے کام میں لائی، اور اس کے ذریعے میری یہ کوشش تھی کہ مجھے سکون اور تسکین کی منزل کہاں اور کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ اس ستارہ شناسی کی مدد سے میں نے یہ جانا کہ یہ سکون مجھے تم دونوں کے پاس سے مل سکتا ہے۔ اپنے ان خیالات کی تائید کے لیے میں یونان میں ڈیلفی مندر کے ستارہ شناسوں کے پاس بھی گئی۔ انہوں نے بھی میرے احوال دیکھتے ہوئے مجھے بتایا کہ تمہیں سکون یوناف نام کے جوان کے پاس ہی مل سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی ساری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے میں تم دونوں کی تلاش میں نکلی اور یہاں آ گئی۔ اب یہ تم دونوں پر منحصر ہے کہ چاہے تو مجھے دھکے دے کر اپنے خیمے سے باہر کرو، یا اپنے ساتھ رکھتے ہوئے عزت اور عظمت عطا کر دو۔ یہاں تک کہنے کے بعد کیتم خاموش ہو گئی تھی۔ بیوسا نے اس کی ساری گفتگو بڑے غور اور انہماک کے ساتھ سنی تھی۔ پھر جب کیتم خاموش ہوئی تو اس نے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم ناقابل فہم انداز میں گفتگو نہ کرو، کھل کر کہو کہ تم کہنا کیا چاہتی ہو۔ میں تمہاری اس بات کو تسلیم کر لیتی ہوں کہ تم میری ہمزاد ہو، پر تمہارا ہمارے پاس آنے کا مدعا کیا ہے، یہ تم نے ابھی تک صحیح طور پر واضح نہیں کیا۔ بیوسا کی اس گفتگو پر کیتم کھل کر کہنے لگی، سنو بیوسا میری بہن، میں چاہتی ہوں کہ تمہاری طرح میں بھی یوناف کی ساتھی بن جاؤں، اور جس طرح تم ایک بیوی کی حیثیت سے اس کی خدمت کر رہی ہو، میں بھی اسی طرح اس کی زندگی بھر کی ساتھی بن کر رہوں۔ اس طرح ہم تینوں مل کر خوشکن اور پرسکون زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ یوناف نے فوراً کیتم کی بات اچک لی اور کہنے لگا، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا، یوں سمجھو کہ یہ ناممکن ہے۔ مگر یہ مشکل اور ناممکن بھی نہیں ہے، کیتم بحث کے انداز میں بولی، اس لیے کہ ایک مرد ایک وقت میں کئی بیویاں رکھ سکتا ہے، اسی طرح آپ مجھے اور بیوسا دونوں کو بیوی کی حیثیت سے رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ ایسا کرنا پسند کریں۔ اس پر یوناف فوراً سختی سے کہنے لگا، سنو کیتم، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تم بیوسا کی ہمزاد ہو، میں تو صرف یہ جانتا ہوں کہ بیوسا میری بیوی ہے، اس کے بغیر میں ادھورا ہوں۔ ان الفاظ کو تم یوں کہہ سکتی ہو کہ مجھے بیوسا کی اور بیوسا کو میری ضرورت ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اگر اس شراکت داری، اس رشتے، اس تعلق اور اس رفاقت میں ہم تمہیں بھی شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے جیسے نہ رہیں گے، اور ہماری زندگی کی ساری خوشی اور خوشگواری جاتی رہے گی، اور میں ایسا ہرگز پسند نہ کروں گا۔ لہٰذا میں تمہیں مخلصانہ مشورہ دوں گا کہ تم میرے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا کر خوشحال زندگی بسر کر سکتی ہو۔ یوناف کا یہ خشک جواب سن کر کیتم کے چہرے پر جہاں تھوڑی دیر پہلے سرمدی گہواروں کے نغمے رقص کر رہے تھے، وہاں اب تشنگی کا فریب دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جہاں تھوڑی دیر پہلے امیدوں کے گوہر چمک رہے تھے، اب سراب مسلسل دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے چہرے، اس کی کیفیت، اس کی آنکھوں کے دکھ سے، اس کے ذہن کی گہرائیوں سے اٹھتا کرب اور دل میں برپا ہوتا شکست اور ریخت کا طویل سلسلہ بخوبی دیکھا جا سکتا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ ایسی ہی کیفیت میں ڈوبی خاموش رہ کر کچھ سوچتی رہی،
پھر اس نے بھاری پلکوں والی اپنی موٹی موٹی نیلی نگاہوں کو اوپر اٹھایا اور باری باری غور سے یوناف اور بیوسا کی طرف دیکھا۔ پھر وہ خون کے بہتے انگشتے نالوں کے شور جیسی افسردہ آواز میں بولی، سنو یوناف اور بیوسا، قدرت گر مجھے تمہارے ہی حوالے کر رہی ہے تو میرے اس معاملے میں یوں ظلم اور ستم ظریفی کا مظاہرہ نہ کرو۔ اگر ابر کا چھوٹا سا ایک ٹکڑا بے کنار صحرا کی پیاس بجھا سکتا ہے تو میں بھی محبت کی تشنا اور سکون اور اپنائیت کی پیاسی ہوں، اور یہ امید لے کر تمہارے پاس آئی ہوں کہ تم میری تشنگی کی سیرابی اور میری خواہشوں کی تکمیل کا سامان کرو گے۔ مجھے تم دونوں سے قطعاً یہ امید نہ تھی کہ تم مجھے مایوس کر کے اور دھکے دے کر اپنے ہاں سے نکال دو گے۔ کیتم کی اس گفتگو کا جواب یوناف دینا ہی چاہتا تھا کہ بیوسا پہلے ہی بولی اور کہنے لگی، سنو کیتم، میں ہوس پرست اور تنگ دل لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہیں شاید خبر نہ ہو کہ میں یوناف سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اس کے بغیر جینے کا قصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتی، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ان کا احترام اور اس قدر عزت کرتی ہوں کہ اگر یہ میرے علاوہ کسی دوسری لڑکی سے شادی کرنا چاہیں تو میں ان کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاؤں گی، اس لیے کہ ان کا سکون میرا سکون ہے اور ان کی خوشی میری خوشی ہے۔ میں اپنی جان، اپنے جسم اور اپنی ذلت کی ہر شے ان کے لیے وقف اور قربان کر چکی ہوں۔ چونکہ یوناف تمہارے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر چکے ہیں، لہٰذا میں انہیں اس پر آمادہ اور مجبور بھی نہیں کر سکتی۔ ہاں، تم چونکہ بڑی امیدیں اور بڑی خواہشیں لے کر ہمارے پاس آئی ہو، لہٰذا میں تمہارے لیے یہ کر سکتی ہوں کہ تم ہمارے ساتھ ہی رہو، اور یہاں رہتے ہوئے تمہیں پوری اجازت ہوگی کہ تم میرے شوہر کو اپنی طرف مائل کر سکتی ہو، چاہے یہ کام تم محبت سے کرو یا کسی اور طریقے سے۔ اگر یہاں رہتے ہوئے تم یوناف کو اپنی طرف مائل کر سکو اور انہیں آمادہ کر لو کہ یہ تمہارے ساتھ شادی کر لیں، تو پھر کوئی بھی میرے سمیت اس شادی میں رکاوٹ نہ بنے گا۔ بیوسا کی یہ گفتگو سننے کے بعد کیتم کے چہرے پر خوشیاں بکھر گئی تھیں۔ پھر وہ اپنے ان سارے جذبوں کو ضبط کرتے ہوئے دھیمی دھیمی مسکراہٹ میں بیوسا کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہاری ممنون اور شکر گزار ہوں کہ تم مجھے اپنے اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی اجازت دے رہی ہو، پر اس اجازت کو ہم عملی صورت میں تبدیل کرنے سے پہلے تم یوناف سے تو پوچھو کہ کیا اسے بھی ہماری تجویز منظور ہے۔ تم یوناف کی کوئی فکر نہ کرو، انہیں میں سنبھال لوں گی۔ بیوسا کی گفتگو سن کر کیتم خوش ہو گئی تھی، جبکہ یوناف خاموش تھا، گویا وہ بیوسا کی گفتگو سے مطمئن اور متفق تھا۔ اس وادی میں کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ ایک روز تک قیام کیا تھا۔ اس کے لشکریوں نے خوب سستا لیا، جبکہ لشکر کے گھوڑے بھی پتھروں کے درمیان اگی ہوئی جنگلی پھول اور جڑی بوٹیاں کھا کر اپنا پیٹ بھر کر تازہ دم ہو گئے تھے۔ اس کے بعد کوروش نے اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کیا۔ دریائے آمو کے کنارے کنارے وہ آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس وادی میں داخل ہوا جس کے کوہستانی سلسلے کے اوپر عظیم معلم زرتشت کی قبر تھی۔ اس قبر کے قریب وادی میں ذرا اونچائی پر ایک بہت بڑی بستی بھی تھی، جس کے اطراف میں ذرا فاصلے پر کئی چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں۔ کوروش نے جب وہاں پڑاؤ کیا تو اس بڑی بستی کے لوگ اس کی لشکرگاہ کے گرد جمع ہو گئے اور ان کا استقبال کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اطاعت کا اظہار بھی کرنے لگے تھے۔ باختر کی ان وادیوں میں اپنے لشکر کے ساتھ کوروش جب خیمہ زن ہو چکا تو زرتشت کی قبر کے قریب جو شہر نما بڑی بستی تھی، اس کے سرکردہ لوگ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کوروش کو انہوں نے اپنی بستی میں مدعو کیا۔ کوروش نے ان کی اس دعوت کو قبول کر لیا اور یوناف، بیوسا، کیتم اور ہارپیک کے علاوہ اپنی بیوی کے ساتھ ان کی بستی کی طرف بڑھ گیا۔ راستے میں جہاں جہاں سے بھی وہ گزرتا، مقامی لوگ اس کے لیے سونے کے برتن لاتے اور اسے پیش کرتے۔ اس بستی میں داخل ہونے کے بعد کوروش یہ دیکھ کر بے حد متاثر ہوا کہ وہ لوگ اپنے گھروں میں سب سونے کے برتن استعمال کرتے تھے۔ کوروش کو بتایا گیا کہ وہ کسی دوسری حکومت یا مذہبی مرکز کو خراج وغیرہ ادا نہیں کرتے۔ اس پر کوروش نے یقین نہ کرنے کے انداز میں انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگ کسی کو خراج وغیرہ ادا نہیں کرتے تو اس قدر سونا تم لوگ کیسے اور کہاں سے اور کیوں کر نکال لیتے ہو؟ اس پر ایک بوڑھا بولا، اے بادشاہ، ہمارے ہاں ایک دریا ہے جس کا نام زرفشاں ہے۔ یہ دریائے آمو میں گرتا ہے اور اپنے ساتھ کوہستانی سلسلوں کا سونا لاتا ہے۔ اسی دریا سے ہم سونا حاصل کرتے ہیں۔ یہ دھات چونکہ نرم ہے، لہٰذا اس سے گھریلو استعمال کے برتن عمدہ بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ
اس سونے سے ہم ہندوستان میں وادی سندھ کے لوگوں کے ساتھ تجارتی لین دین بھی کرتے ہیں۔ وہ ہم سے سونا حاصل کرتے ہیں اور بدلے میں ہمیں کپڑے اور کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرتے ہیں۔ اس بوڑھے کا جواب سن کر کوروش مطمئن ہو گیا، اور پھر وہاں کے لوگوں کو اپنے زرگروں اور سناروں پر بڑا ناز تھا۔ چنانچہ کوروش کو وہ اپنی بستی کے سب سے بڑے سنار کے پاس لائی۔ کوروش یوناو بیوسا کیتم ہارپیگ اور اس کے ساتھیوں کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا سونے کا ایک گھوڑا دکھایا۔ اس گھوڑے پر بڑی ریزہ کاری کی گئی تھی اور اس کے گردن کے بالوں اور مناسب دم کے ساتھ چھلانگ لگاتے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ سونے کا وہ گھوڑا کوروش کے دل میں اتر گیا اور اس نے اس کی قیمت معلوم کی، لیکن اس زرگر نے اس گھوڑے کو بیچنے سے معذوری ظاہر کی اور کہنے لگا کہ اس نے اس گھوڑے کو بنانے میں اپنے فن تک کو ختم کر دیا ہے، اور اگر وہ خود دوبارہ اسے بنانا چاہے تو نہ بنا سکے گا، لہٰذا وہ اسے بیچے گا نہیں۔ اس بستی اور اس کے نواح کا جائزہ لیتے ہوئے کوروش نے اندازہ لگایا کہ وہ لوگ یونانیوں اور کیسپین سے بھی زیادہ خوشحال تھے۔ ان کے پاس قرضوز کے خزانوں سے بھی سونے کے انبار تھے۔ وہ زرعی زمینوں پر ہل بھی چلاتے اور کافی مقدار میں ان کے پاس ریوڑ بھی موجود تھے۔ کوروش جب ان کے پاس سے رخصت ہو کر اپنے پڑاؤ کی طرف جانے لگا تھا تو کچھ سرکردہ لوگ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آنے والی شب کو زرتشت کی برسی ہے، لہٰذا وہ بھی رات کے وقت برسی کے جشن میں شامل ہو۔ کوروش نے رات کو اس کے جشن میں شامل ہونے کا وعدہ کیا، پھر وہ اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا۔ اس رات مقامی سردار کوروش کو لینے واپس آیا تاکہ وہ زرتشت کی برسی کے جشن میں شامل ہو۔ یوناو بیوسا کیتم ہارپیگ اور اپنی بیوی کے ساتھ کوروش اس کے ہمراہ ہو لیا تھا۔ جس وقت یہ لوگ کوہستانی سلسلے پر چڑھ رہے تھے، اس وقت انہوں نے دیکھا کہ اس کوہستانی سلسلے کی چوٹیاں رات کو خوب چمک رہی تھیں۔ جب وہ نزدیک گئے تو پتہ چلا کہ وہ چوٹیاں دراصل چونے کے پتھر کی تھیں جو چاند کی روشنی کے باعث رات کو خوب چمکتی تھیں۔ چٹانیں کاٹ کر بنائی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے کے بعد کوروش کوہستانی سلسلے کے اوپر گیا تو اس نے دیکھا سیاہ رنگ کے پتھروں سے وہاں زرتشت کی قبر بنی ہوئی تھی۔ قریب ہی ایک بہت بڑا کمرہ تھا۔ اس کے سامنے اس کے ماننے والے زرتشت کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ کوروش جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے نزدیک ہوا تو کچھ سفید پوش عابدوں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ کوروش خاموشی سے ان سفید پوش عابدوں میں جا کر بیٹھ گیا جو زرتشت کی قبر کے قریب بیٹھے ہلکی ہلکی دھنوں میں زرتشت کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ کافی دیر تک یہ سما رہا۔ رات گزرتی رہی۔ قبر کے پاس بیٹھے سفید پوش عابد دھیمے دھیمے سازوں کے ساتھ گاتے رہے اور ان کے اطراف میں بیٹھے ہوئے ان گنت لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ کبھی کبھی کوئی سفید پوش عابد اٹھتا اور اس آگ میں جا کر لکڑیاں ڈال دیتا تھا جو زرتشت کی قبر کے قریب جل رہی تھیں۔ یوں رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی، یہاں تک کہ پو پھٹنے لگی اور سورج نے پہاڑوں کے پیچھے سے آہستہ آہستہ آنکھ کھولی، پھر شعلوں کی طرح چمکنے لگا۔ ادھر چاند مغرب کی طرف جا چھپا۔ اس موقع پر سفید پوش عابدوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ پہاڑوں کے دامن میں آباد بستیاں اور دیہات پر اب سورج کی روشنی پھیل گئی تھی۔ لوگ جاگ اٹھے تھے۔ بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سبز پہاڑوں پر چرنے لگے تھے۔ جب زرتشت کو ماننے والے سفید پوش عابد خاموش ہو گئے تب کوروش نے انہیں مخاطب کیا اور زرتشت کے متعلق ان سے تفصیل طلب کی۔ اس پر ایک عابد کوروش کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، چند سال پہلے زرتشت کو کچھ غیر ذمہ دار لوگوں نے قتل کر دیا تھا، لہٰذا اس کے ماننے والے اس کی لاش اس دور دراز درے میں لے آئی کیونکہ وہ خود بھی بھاگ کر اسی طرف آ رہا تھا۔ کوروش نے پھر اس سے پوچھا، تم اسے پیغمبر مانتے ہو؟ وہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، اے بادشاہ، تمہارا کہنا درست ہے، ہم اسے ایک معلم مانتے ہیں، اس لیے کہ وہ ایک خدا کی بندگی اور عبادت کی دعوت دیتا ہے اور اس کی تعلیم سے روح کو تسکین اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب وہ عابد جواب دے چکا اور خاموش ہوا تو کوروش تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، عابد، ابھی ابھی جو تم نے روح کا جو ذکر کیا ہے تو اس سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس پر وہ عابد دوبارہ بولا، وہ خدائے بزرگ جس نے سورج کو زندگی کی حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے، روح اسی خداوند کا ایک عطیہ ہے۔ روح اس زندگی کی جان ہے جو ہر فرد میں موجود ہے۔ موت کے بعد روح کو نئی زندگی عطا ہوتی ہے اور وہ غیر لافانی ہو جاتی ہے۔ اے بادشاہ، دنیا یوں ہی گزرتی رہے گی یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا
جسے ہم حساب و کتاب کا دن کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اس روز ہر نیکی کرنے والے کو نیکی کی جزا اور ہر برائی کرنے والے کو اس کی برائی کی سزا ملے گی، اور اس روز ہر روح کو ایک پل صراط پر سے گزرنا ہوگا۔ اگر اعمال نیک افعال بد پر غالب رہ جائیں گے تو روح اس پل سے گزر کر نئی زندگی میں داخل ہو جائے گی، اور اگر نیکیوں میں برائیاں غالب رہیں تو سزا کے طور پر آگ اس پر غالب کر دی جائے گی۔ اس عابد کا یہ جواب سن کر کوروش پھر تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہا، یہاں تک کہ وہ پھر کہنے لگا، اپنی گفتگو میں ابھی ابھی تم نے حیات بعد الموت کی بقا کا ذکر کیا ہے، تم میرے لیے اس پر کچھ روشنی ڈال سکتے ہو؟ اس کا صحیح جواب تو ہمارا بڑا معلم عاشیر ہی دے سکتا ہے۔ عاشیر کون ہے؟ وہ کہاں رہتا ہے؟ کوروش نے پوچھا۔ عاشیر وہ شخص ہے جو براہ راست زرتشت کے ساتھ رہا تھا۔ دوسرے معنوں میں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ یہ عاشیر زرتشت کا ساتھی تھا۔ اپنے آبائی شہر سے بھاگ کر جس وقت زرتشت ادھر آ رہا تھا تو عاشیر بھی اس کے ساتھ تھا۔ وہ اب بوڑھا ہو چکا ہے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے۔ وہ ہماری پشت پر جو کمرہ بنا ہوا ہے اسی میں رہتا ہے۔ اس کے ساتھی عابد نے اپنے قریب بیٹھے ہوئے چند ساتھیوں کو اشارہ کیا اور وہ سب اٹھ کر اس کمرے کی طرف چلے گئے۔ کوروش نے دیکھا جانے والے جوان تھوڑی دیر کے بعد اس کمرے سے نکلے اور وہ درختوں کے شاخوں سے بنے ہوئے ایک تخت پر ایک ضعیف العمر آدمی کو بٹھا کر لائے تھے، اور لکڑی کی شاخوں کا بنا ہوا وہ تخت ان جوانوں نے کوروش کے قریب رکھ دیا۔ کوروش تھوڑی دیر تک اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے اس سے حیات بعد الموت کے فلسفے کے متعلق سوال کیا۔ کوروش کے اس سوال پر وہ بوڑھا عاشیر تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر وہ غور سے کوروش کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے بادشاہ، حیات بعد الموت پر ایمان اور آخرت کے عقیدے کو ماننے کے بعد ہی انسان کہلا سکتا ہے۔ اس لیے جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے ذہن میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ خدشہ ضرور آئے گا کہ دنیا میں جو بھی وہ کام کرتا ہے اسے ایک نہ ایک روز کسی بالا و اعلیٰ ہستی کے سامنے جا کر اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے۔ لہٰذا وہ اپنے ہر کام میں محتاط رہتا ہے، بدی کی طرف مائل نہیں ہو سکتا اور نیکی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ اس کے برخلاف انکار آخرت انسان کو غیر ذمہ دار بندہ، نفس اور فریفتہ حیات و دنیا بنا دیتا ہے، جس کے بعد آدمی کا خدا کے آگے جھکنا اور اپنے نفس کی خواہشات پر اخلاقی پابندیاں برداشت کرنا ممکن نہیں رہتا۔ کوروش شاید اس بوڑھے عاشیر کے جواب سے مطمئن ہو گیا تھا، اس لیے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا اور وہ واپس اپنے پڑاؤ کی طرف چلا گیا تھا۔